خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک سوتیلے بھائی کا سلوک کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی جانب سے جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ صوبائی منافرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی ایک فیڈریٹنگ اکائی ہے، وفاق پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور ہمارے اپنے حقوق ہیں۔ وفاق کی پالیسیاں دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کسی اور ملک کا حصہ ہے اور اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ کوئی تعاون کرتے ہیں تو یہ ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اس قسم کے اقدامات کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے اندر یہ احساس بہت تیزی سے ابھر رہا ہے کہ وفاق ہمارے ساتھ عدم جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو سماجی ایک انتشار ہے اور جو معاشی مسائل ہیں، ان میں یہ زہر قاتل کا کردار ادا کرے گی یہ حرکت، یہ رویہ جو وفاق نے اور خاص طور پر پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ اپنایا ہے۔ اصل میں چچا اور بھتیجی کی حکومت ہے۔ وفاق میں چچا بیٹھا ہے، بھتیجی پنجاب میں بیٹھی ہے اور دونوں کی توپوں کا رخ خیبر پختونخوا اور اس کے عوام کی طرف ہے۔ اور شاید وجہ صرف یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان پر اعتماد کرنے کی بجائے تحریک انصاف پر اعتماد کیا، تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور آج یہاں تحریک انصاف کی حکومت ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی، برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا متعصبانہ رویہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے، ہم بار بار وفاق کو یاد دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہمارے بقایا جات ہمیں دیے جائیں، کیونکہ ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے بلکہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ چیف سیکرٹری کے معاملے پر ایک غیر ضروری ٹینشن بنا دی ہے۔ کبھی کہتے ہیں ان کا وہ وزیر کہتا ہے عطا تارڑ کہ خیبر پختونخوا نے ابھی تک ہمیں نام ہی نہیں بھیجے، حالانکہ 14 مارچ کو ہم نے ان کو نام بھیجے ہیں، 3 افسران کے نام بھیجے ہیں۔ وزیر اعظم کا کام یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے ہمیں دے دے، نہیں دیا جا رہا بلکہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ اور تو چھوڑیں، صوبائی معاملات میں اتنی براہ راست دخل اندازی کی جا رہی ہے کہ جو گندھارا، جو کہ خیبر پختونخوا کی تہذیب کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا اور ہماری جو روایات ہیں ان کی ایک تاریخ کے ساتھ اس کا ایک تسلسل ہے، اس کو جو ہے وفاق نے خود ہی اس پر اپنی قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ صوبے کے معاملات میں براہ راست دخل اندازی ہے اور 18ویں ترمیم کی جو اسپرٹ تھی اس کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی بشام میں چائنیز انجینئرز پر حملہ ہوا، ایک حادثہ ہوا جس کا ہمیں افسوس بھی ہے، لیکن مرکز میں وفاق کا وزیر بیٹھ کر خیبر پختونخوا کے پولیس افسران، ڈی پی او اور ایس پی کے خلاف انکوائری کا حکم دے رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر ملکیوں کو اور خاص طور پر داسو ڈیم اور یہاں پر چائنیز انجینئروں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ سیاسی فائدے کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں منافرت پیدا ہو رہی ہے۔ اور چھوڑیں، مریم نواز صاحبہ بیٹھ کر کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے دھاتی ڈور جو ہے وہ لاہور آ رہی ہے اور لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ دھاتی ڈور یہاں بنتی تو خیبر پختونخوا میں تو آج تک کسی کا گلا نہیں کٹا، ہم نے تو یہاں پر کبھی پتنگ بازی میں نہیں استعمال کیا۔ اور اگر پنجاب یہ آ رہی ہے تو اتنا بڑا پنجاب ہے، لاہور تک آنے میں کئی 100 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ آپ کی پولیس کیا سو رہی ہے؟ آپ کے جوتے کوئی چرا سکتا ہے کیونکہ وہ 30-40 لاکھ روپے کے جوتے ہیں، آپ کا پرس چرایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ لوئی ویتون کا پرس آپ استعمال کرتی ہیں، شاید وہ بھی بڑا مہنگا ہے، کئی $100 کا ہوگا، لیکن ویسے تو آپ کو حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ کسی نے آپ سے کچھ نہیں لینا دینا کرنا۔ لیکن آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر کے صوبوں میں نفرت کو جنم دے رہی ہیں، جس کا واحد نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو ریاستی ایک ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوگا، اور جب عوام میں نفرت پیدا ہوگی اور آگ لگے گی تو اس آگ سے یقیناً خیبر پختونخوا کو تو نقصان ہوگا لیکن آپ کو بھی ہوگا۔ اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ملک کا اور قوم کا بڑا نقصان نہ کریں۔